بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی آج پہلی رات تھی۔ کنزا ڈری سہمی سے پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ کاشف پاس آ کر بیٹھا۔ میڈم جی کیا بات ہے؟ بڑا سر جھکایا ہوا ہے۔ کنزا خاموش رہی۔ کاشف نے گھونگھٹ اٹھایا۔ واہ جی واہ، میں صدقے جاؤں، کتنا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اگر منہ دھونے کے بعد بھی تم اتنی خوبصورت نہ ہوئی نا جتنی اب ہو تو بس جان لے لوں گا تمہاری۔ کنزا شرارتی سی بھی تھی، وہ گھر میں بہت لاڈلی تھی۔ پلکیں اٹھا کر کاشف کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو کالی کلوٹی سی ہوں، بات صاف سی ہے، ابھی دھو لیتی ہوں منہ، ابھی لے لیں آپ میری جان۔ کاشف مسکرانے لگا۔ بڑی فرما بردار بیوی ہو، کنزا پیار سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں، اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے میرا جینا اور میرا مرنا بھی، میرا ہنسنا بھی اور میرا رونا بھی۔ ویسے کاشف جی آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ باتیں بہت پیاری کرتے ہیں۔ کاشف نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگا، اچھا بتاؤ کیسا ہمسفر چاہیے تھا تم کو؟ کنزا منہ سا بنا کر بولی، اب مل گیا، اب کیا فائدہ بتانے کا۔ کنزا بہت ہی معصومانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ کاشف جیسے اس کی مٹھاس بھرے لہجے کو انجوائے کر رہا تھا۔ کنزا کہنے لگی، ویسے مجھے ہمسفر چاہیے تھا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو، جہاز کا پائلٹ ہو، اس کا بڑا سا گھر ہو، مجھے گرمیوں میں کینیڈا کی ٹھنڈی وادیوں میں لے جاتا، گھر میں نوکر ہوتے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی۔ کاشف افسردہ سا ہو گیا۔ کنزا کاشف کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ قسم سے آپ اداس ہو کر بہت برے لگتے ہیں۔ پھر اچانک سے ہنس کر کہنے لگی، مذاق کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آپ میرے ہمسفر ہیں اور میں آپ کا لباس۔ کاشف میں بولتی بہت کم، ویسے آپ کو کاشف ہی کہوں یا اے جی سنتے ہو؟ کاشف قہقہ لگا کر ہنسا، گال پہ چٹکی کاٹی، کہاں سے کرتی ہو یہ باتیں، کمپیوٹر ہو بالکل۔ کنزا ہنس کے کہنے لگی، ہاں ویسے کالج میں سب مجھے لیپ ٹاپ کہتے تھے۔ کاشف نے پھر زوردار قہقہ لگایا۔ اچھا بتاؤ کھانے میں کیا کیا بنا لیتی ہو؟ جناب آپ نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ کاشف سوالیہ نظروں سے، بتاؤ نا۔ کنزا بولی، کھانے میں بس نوڈلز بنا لیتی ہوں اور کھانے والے برتن دھو لیتی ہوں۔ کاشف خاموش ہو گیا۔ بس جی پھر تو ہوٹل کا کھانا کھانا پڑے گا۔ کنزا جٹ سے بولی، وہ تو آپ کھائیں گے، میں تو بس برگر اور پیزا جو میرے فیورٹ ہیں۔ کاشف کنزا کی باتیں سن کر ساری تھکن بھول چکا تھا۔ کنزا باتیں کرتے کرتے اداس ہو گئی۔ کاشف میں پاگل سی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا کیا بولنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ امی نے بہت سمجھایا تھا کوئی بات نہ کرنا، فضول نہ بولنا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں نا، اس لیے اتنی زیادہ باتیں کرنی ہیں۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھیں۔ کاشف نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کنزا بولی، آپ مجھے طلاق نہ دینا۔ پھر کنزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاشف نے پوچھا، اور کچھ؟ کاشف، بس طلاق نہ دینا، چاہے ہر روز مجھے مار لینا، میں چپ چاپ مار کھا لیا کروں گی، پتہ ہے میں پاگل سی ہوں۔ کاشف نے کنزا کے آنسو صاف کیے، ارے پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے، اور اب کبھی ایسی بات نہ کرنا، تم ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ کنزا بولی، سچ میں مجھے کھانا بنانا بالکل نہیں آتا۔ کاشف مسکرا کر کہنے لگا، مجھے کون سا آتا ہے، ایک جیسے ہیں ہم دونوں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میری خاطر تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس گھر میں آ گئی ہو۔ اچھا اب سو جاؤ، کنزا بہت رات ہو گئی ہے۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن کاشف آفس سے گھر آیا، کنزا سو رہی تھی۔ کنزا کو آواز دی، کنزا اٹھ جا میری شہزادی، کچھ بنا دو کھانے کے لیے۔ کاشف مسکرا کر کہنے لگا۔ کنزا نے کروٹ بدلی، میں تھک گئی ہوں آج۔ کاشف نے نظر گھما کر دیکھا۔ آج گھر بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، ہر کمرہ صاف ستھرا تھا، آج گھر جنت سا لگ رہا تھا۔ کاشف خوشی سے کہنے لگا، واہ جی واہ، آج میری کنزا نے گھر کی صفائی کی ہے، ٹھیک ہے آج پھر میں بناؤں گا اسپیشل بریانی۔ کنزا آہستہ سے بولی، مجھے نہیں کھانی بریانی، مجھے قیمے والا پراٹھا کھانا ہے۔ کاشف بولا، تو چلو پھر ریڈی
ریڈی ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں کھانے کے لیے۔ کنزا کروٹ بدل کر بولی، آپ خود جائیں اور گھر ہی لے آئیں، میں تھک گئی ہوں آج۔ کاشف پاس آیا، اچھا پھر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں بس 15 منٹ میں آتا ہوں۔ اچھا سنیں، کاشف نے مڑ کر دیکھا۔ جی میری شہزادی۔ کاشف، پراٹھے مفت میں نہیں ملتے، پرس تو آپ یہیں بھول گئے ہیں۔ کاشف ہنسنے لگا، سوری، بھول گیا تھا میری شہزادی۔ کچھ دیر بعد کاشف آیا تو دونوں مل کر ڈنر کرنے لگے۔ کاشف بولا، کیا ضرورت ہے اتنا کام کرنے کی، تھک گئی ہو نا پاگل۔ کنزا پیار سے بولی، سارا دن اکیلی گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں تو سوچا کچھ کام کر لیا جائے۔ اچھا کاشف، ایک کام کرو، نیکسٹ سیلری پر پورے گھر کو پینٹ کروا دو۔ کاشف بولا، اچھا جناب، جیسے تم کہو۔ کنزا برتن اٹھانے لگی۔ کاشف نے برتن ہاتھ سے پکڑے، تم آرام سے بیٹھی رہو اور کام کرو گی تو مجھے پتہ ہے تم بیمار ہو جاؤ گی، میں برتن واش کر دیتا ہوں۔ کنزا مسکرانے لگی، جاؤ جی، آپ واش کر دیں، میں تو پہلے ہی موٹی ہو رہی ہوں۔ پھر نہ کہنا کنزا موٹی ہو گئی۔ کاشف کچن میں برتن واش کر رہا تھا۔ کنزا کو آواز دی، چائے پیو گی یا کافی؟ کنزا موبائل دیکھتے ہوئے بولی، کافی بنانا میرے لیے۔ دونوں نے بیٹھ کر کافی پی اور سو گئے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ کاشف، اذان ہو گئی ہے، اٹھ جائیں۔ کاشف نے کروٹ بدلی، یار سونے دو۔ کنزا بولی، نماز پڑھ لیں پھر سو جانا۔ آج میرے سر میں درد ہے، میں نے نہیں پڑھنی نماز۔ کنزا مسکرا کر کہنے لگی۔ کاشف کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماری، چلو میں نے دم کر دیا ہے، اٹھو اب نماز پڑھ لو۔ کاشف نے کمبل کھینچ کر اتارا۔ کاشف آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، یار اب سونے بھی نہیں دیتی۔ کنزا پیار سے بولی، نماز پڑھ کر سو جانا۔ دونوں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی۔ کاشف، اب جاؤ بازار سے دہی لے آؤ۔ کاشف غصے سے بولا، تم نے کہا تھا سو جانا نماز پڑھ کے، ہاں تو دہی لا کے سو جانا، 20 منٹ تو لگنے ہیں۔ کاشف غصے سے، دو پیسے مجھے۔ کاشف، قسم سے شرم کرے، ویسے اس ہفتے آپ نے مجھے 5,000 دیا تھا جس میں سے 6,000 آپ نے واپس لے لیا ہے۔ کاشف کانوں کا ہاتھ لگانے لگا، توبہ کریں کنزا، صبح صبح جھوٹ۔ جاتا ہوں دہی لانے، کنجوس کہیں کی۔ کچھ ماہ تو اسی طرح بہت اچھے گزرے اور پھر ایک دن کاشف کی جاب چلے گی، دوسری کمپنی میں جاب ملے گی لیکن تنخواہ کم تھی۔ کاشف کنزا سے کہنے لگا، میری شہزادی، اب ہم باہر کھانا کھانے نہیں جایا کریں گے، اے سی بھی بہت کم چلائیں گے، اب میں اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، میں کار بیچ کر بائک لے لوں گا۔ کنزا نے کاشف کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں، ہم 2 کی بجائے 1 وقت روٹی کھا لیں گے، بنا اے سی کے رہ لیں گے، پرانے کپڑوں سے عیدیں گزار لیں گے۔ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اس میں پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر پیسے چاہیے تو میرا سارا گولڈ بیچ دیں، کیوں اتنے پریشان ہیں، اللہ پر یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی شکر ہے اللہ کا، کیا کمی ہے جو آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں، دیکھیں کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے، جائیں شیو کروا کر آئیں، اور ہاں میں نے امی کے گھر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اگلی کمیٹی میری نکلے گی 2 لاکھ کی، وہ بھی تو پیسے ہیں نا ہمارے پاس۔ کنزا کی محبت بھری باتیں، رشتے کا احساس پل بھر میں کاشف کی تھکن پریشانی ختم کر دی۔ یہ ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کا لباس۔ اچھا آج بارش کا موسم ہے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے بنا دیتی ہوں۔ میرے ہم سفر کی محبت ساتھ ہو تو اللہ ہر امتحان سے گزار دیتا ہے۔ کچھ دن گزرے، اللہ نے پھر کرم فرمایا۔ کنزا ماں بننے والی تھی۔ کاشف بہت خوش ہوا، گھر میں خوشیاں آنے والی تھی۔ کنزا اب نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی تھی، کچھ بھی چیز کہیں بھی رکھ کر بھول جاتی۔ ایک دن سو رہی تھی، کچن میں گیس سلنڈر آن تھا۔ کاشف گھر آیا، گیس کی بو محسوس ہونے لگی۔ کچن میں جا کر دیکھا سلنڈر سے گیس نکل رہی تھی۔ کنزا کو آواز دی، کنزا سو رہی تھی۔ کنزا کے پاس جا کر زور سے چلانے لگا۔ کنزا جلدی سے اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے کنزا، میں تھک گیا ہوں بکواس کرتے کرتے، لیکن تم ہو کہ کوئی اثر ہی نہیں، مجھے تو تم پاگل سی لگتی ہو، بھونکتا ہوں تو بھونکتا رہو۔ کنزا سر جھکائے سن رہی تھی۔ کاشف، ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ کیا ہونا ہے کنزا، گیس لیک ہو رہی تھی، اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا، تم ماں بننے والی ہو، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی ہو، میں نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کنزا سر جھکائے سنتی رہی۔
کاشف غصہ کر کے چپ ہو گیا۔ کنزا کچن میں گئی، ملک شیک بنایا، کاشف کے پاس آئی۔ یہ لیں کاشف، ملک شیک پی لیں۔ کاشف نے گلاس پکڑا، ٹیبل پر رکھ دیا۔ کنزا پاس بیٹھ گئی، کندھے پر سر رکھا تو کاشف نے محسوس کیا کنزا کو بخار ہے۔ کنزا کے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ کنزا میری جان، تم کو بخار ہے؟ کاشف کو احساس ہونے لگا غصے میں زیادہ بول دیا بیچاری کنزا کو۔ کنزا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اچھا سوری، میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ کاشف جلدی سے میڈیسن لے آیا اور کنزا کو دی۔ کنزا نے کاشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرے کاشف آپ ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور میں معافی مانگتی ہوں، اب کبھی اتنی لاپرواہی نہیں کروں گی۔ کاشف کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر کنزا بھی غصہ کر کے کاشف کو آگے سے جواب دیتی، بد اخلاقی سے پیش آتی، تو انجام شاید کچھ اور ہوتا۔ کنزا